کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سنسیئر ہوں، کاز بڑی ہوں، اور اس سے بڑی کاز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ آئین پاکستان کی جو کہ بنیادی طور پہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے پاکستان کے عوام میں اور ریاست میں، اس کو جس طرح سے اس کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے تو اگر آئین کی عملداری نہیں ہوگی، قانون کی عملداری نہیں ہوگی، تو وہ پھر وہ معاشرہ معاشرہ نہیں رہ جاتا، اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کانفرنس ہے، میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، ایک کتھارسس بھی ہوا ہے، لوگوں نے نشاندہی بھی کی ہے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ملک کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، وہ کیوں نہیں اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کر سکے، اور کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا سیشن ابھی مزید جو دانشور بات کریں گے، جو فلاح حضرات بات کریں گے، سوسائٹی کے ڈفرینٹ لوگ ہیں، تو یہی ایک کسی بھی جمہوری ملک میں، کسی بھی مہذب ملک میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ اس قسم کے کانفرنسز کا انعقاد کر کے اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں، پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ تو یقین ہے انشاءاللہ، جب کاز اچھی ہو، آپ کی نیت اچھی ہو، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چیز کامیاب ہوگی۔ اس میں امیجیٹ رزلٹس کی آپ بات نہ کریں، کیونکہ وہ جو ہے ایک چیز ہے جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفر ہے جو کہ شروع ہو گیا۔ یہ سفر جو ہے اپوزیشن الائنس کا، یہ کتنا طویل ہوگا اور کب جا کے الائنس باقاعدہ طور پر الائنس بن جائے گا؟ دیکھیں، ابھی اس وقت جو ہم ایک ابتدائی اس مراحل میں ہیں، اور جو ہمارا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے منیمم ایجنڈے ہم، چونکہ ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے مختلف نظریات ہیں، ان کے مختلف منشور ہیں، تو اس میں سب پہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا آدمی، تو اس کے اپنے ایک جو کامن ایجنڈا ہے، اور وہ ہے آئین کی بحالی اور آئین کی عملداری۔ تو اس پہ سب جو پارٹیز ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ کارواں چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی ہوگا، اور یہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس کو مزید اس کو ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ناقدین جو کہ کانفرنس میں اس بات پہ بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی جو اس قسم کی قدغنیں لگتی رہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ان غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے، پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس پہ ادراک ہو گیا پاکستان دیکھیں، تحریک کوئی انصاف؟ بھی حکومت اگر یہ کہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئیں تو وہ جھوٹ بولے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن جو لیول، جو معیار مصلحت کا، جو آئین کی بے حرمتی، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے ہمارے دور میں، اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح کے قوانین پاس کر رہے ہیں، ٹیکہ قانون ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں پاس کر سکتی، 26ویں ترمیم ایک ڈیموکریٹک پارلیمنٹ نہیں پاس کر سکتی، اور جس طرح کے جو بھی ڈریکونین لاز ہیں جو کہ پاس ہوئے ہیں، وہ ایک عوام کے ذریعے الیکٹ ہوئے ہوئے لوگ وہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں اپنا آخری پوائنٹ دوں آپ کو، کہ دیکھیں، جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، عوام کے حقیقی نمائندے پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے، تو جو ان باتوں کا ذکر ہوا کہ جی وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، وہ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں جو کہ آئی ہے، جس میں غلط چیزیں بہت ہیں، وہ تبھی ہوتا ہے کہ عوام اب اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دیے گئے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن جس دن ہوں گے، عوام کے صحیح نمائندے ادھر بیٹھیں گے، تو یہ ملک تبدیل ہو جائے گا۔ تو بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا۔ آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں اس طرح کی جو اپوزیشن الائنس بنے اور تحریکیں چلیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد پہ جا کے وہ منتج ہوئی۔ اس الائنس کا جو لانگ ٹرم جا کے رزلٹ ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، اور آپشنز کیا ہیں احتجاج کے آپ کے پاس، کہ آنے والے دنوں میں ان آپشنز پہ آپ جائیں گے جلسوں کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم مختلف اس کی ایک حکمت عملی ہے، جس میں کہ ہم ظاہر ہے کہ پہلے تو ذہن سازی جو کہ ہم اس کانفرنسز میں تھی، ایشوز پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ جب یہ ایشوز پہ اس کا ایک پروسیس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہم اب دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی دہشت گردی کے پرچے، مجھ میں 30 پرچے ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، اس میں 60 سے زائد کی دہشت گردی کی وہ ہے۔
تو جو آئین اور قانون کی جدوجہد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو دہشت گردی کے مقدموں میں لایا جاتا ہے، نہیں کہ دوسرا لفظ ہے کہ وہ دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو کہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں وہ ان پہ کیا ہو. تو ہم اپنی سیاسی جدوجہد پر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نہ کوئی گوریلا گروپ ہیں، نہ ہماری کوئی ایسی عام کوئی ایک آؤٹ فٹ ہے جو کہ زور زبردستی کے ذریعے چیزوں کرے گا. نہیں، ہم نے اپنا یہی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، پارلیمنٹ ہے، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس اس قسم کے کانفرنسز کرنے کا وہ ہے، جلد سے جلوس کرنا ہے. یہ ہمارا جو مینیو ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں اور ہم اسی میں رہ کے کریں گے. سفر طویل ہو قریب ہو، حالات بدلتے ہیں، یہ پھر وقت پہ منحصر ہوتا ہے اور کوئی چیز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ سر.